بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، اس کائنات گیتی میں، جہان رنگ و بو میں، دنیائے آب و گل میں ہمیشہ دو ہی طرح کے لوگ آئے ہیں، یا دیدہ ور یا نامور۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے، نامور مر کر خاک کی نظر ہو جاتے ہیں اور دیدہ ور مر کر دلوں کے حکمران بن جاتے ہیں۔ دنیا نے کبھی کبھی جن کے سروں پر تاج شاہی کو دیکھا تھا، آج ان کی قبروں سے خاک اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جن کے دامن چاک نظر آتے تھے، ان کے چرچے فلک الافلاک تک سنائی دے رہے ہیں۔ جن کی پیشانی نازک کی گرا اور آ کے حکومت پر شکن ڈال دیتی تھی، ان پر گمنامی کا کفن ڈال دیا گیا، اور جو کچی لحد میں اتارے گئے تھے، ان کے چرچے چہار دانگ عالم میں پھیل گئے۔ ان دیدہ ور لوگوں کے دنیا میں ان کی کیفیات یہ تھیں۔ دیدہ ور لوگ دنیا میں بظاہر بے نشان تھے، لیکن آج ان کے آستاں بنے۔ ان کی کٹیا میں کبھی دیا روشن نہیں ہوا، لیکن آج ان کی قبریں، ان سے چشمہ نور ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو دو گھونٹ پانی کو ترستے تھے دنیا میں، آج ساری انسانیت کے لیے ابر رحمت بن کر برس رہے ہیں۔ انہی دیدہ ور ہستیوں میں، انہی جامع الجہاد شخصیات میں ایک قابل احترام نام رومی عصر، اپنے عہد کے مؤدبین کے امام، عاشقین کے سرخیل، شریعت اور طریقت کے مجمع البحرین، حضرت میاں محمد بخش قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات والا تبار ہے۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ، آپ سر تسر ادب کے مجسم پیکر تھے۔ 1830 میں آپ اس کائنات گیتی میں جلوہ گر ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی علیہ رحمہ سے حاصل کی، پھر دینی علوم سموال شریف کے آستانہ ہائے علم سے حاصل کیے۔ روح کی تشنگی کو بجھانے کے لیے آپ نے حضرت دمڑی والی سرکار کے بحر روحانیت میں غوطہ زنی کی، اور روحانی فیض حضرت پیرا شاہ غازی علیہ رحمہ سے حاصل کیا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں، پیر میرا او دمڑی والا پیرا شاہ قلندر، ہر مشکل وچ مدد کردہ دوہیں جہانی اندر۔ ایک مقام پر اپنے مرشد روحانی کو عقیدت کا خراج پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بادشاہاں دا پیر کہاوے پیراں شاہ کر جاتا، پیرا شاہ قلندر غازی نت سوا لکھ داتا۔ آپ کا حضرت پیرا شاہ غازی علیہ رحمہ سے تعلق اس سطح کا تھا جس سطح کا تعلق علامہ اقبال کا مولانا روم علیہ رحمہ سے تھا، جس طرح کا تعلق جناب امیر خسرو کا حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات کے ساتھ تھا، جس طرح حضرت برکت المصطفیٰ فی الہند معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا تعلق شیخ حجویر حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کی ذات کے ساتھ تھا، اس طرح حضور میاں صاحب کا تعلق حضرت دمڑی والی سرکار کی ذات کے ساتھ تھا۔ آپ نے سارا فیض روحانی طور پر کشید کیا، پھر اپنے روحانی مرشد کے اشارے پر آپ ظاہراً دست گرفتہ ہوئے حضرت سائیں غلام محمد صاحب علیہ رحمہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت اختیار کی، ان کے آپ مرید ہوئے اور انہیں خراج پیش کرتے ہیں۔
مرد بھلیرا مرشد میرا سائیں غلام محمد اہل شریعت اہل طریقت وانگ امام محمد۔ حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ اپنے مرشد گرامی کی شان کو بیان کرتے ہیں کہ جو روحانیت میں، جو شریعت کی معرفت میں مقام اللہ تعالیٰ نے امام محمد علیہ رحمہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے تلمیذ رشید تھے، جو مقام ان کا تھا، میرے مرشد ان کے مقام کا پرتاؤ تھے، میرے مرشد ان کے مقام کا مظہر تھے۔ اور امام محمد کی شان کیا تھی؟ جب آپ نے الجامع الصغیر لکھی، اس واقعہ کو مورخین نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس دور کے ایک یہودی نے اس کتاب کو پڑھا جو عربی جانتا تھا، تو بے ساختگی کے ساتھ اس کی زبان پر ایک جملہ مچل گیا، ھذا محمدکم الاصغر وکیف بمحمدکم الاکبر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کی شان ہے تو بڑے محمد کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ اپنے مرشد ظاہری کو خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں وہ امام محمد کا مظہر تھے۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ آپ نے تقریباً 17 کتب تخلیق فرمائیں۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب جس کا چرچا افق تا افق پھیلا ہوا ہے، افریقہ کے صحرا ہوں، یورپ کے لالہ زار ہوں اور کشمیر کے مرغزار ہوں، جہاں جہاں بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، وہ حضور میاں صاحب علیہ رحمہ کی سیف الملوک اس سے واقفیت رکھتے ہیں۔ حضور میاں محمد بخش علیہ رحمہ کی مشہور کتاب سیف الملوک آپ نے صرف 33 سال کی عمر میں تخلیق فرمائی، جو تقریباً 8,500 اشعار سے زائد پر مشتمل ہے۔ 8,500 اشعار سے زائد پر مشتمل سیف الملوک حضور میاں صاحب علیہ رحمہ نے صرف 33 سال کی عمر میں تخلیق فرمائی۔ آپ کی دیگر کتب بھی ہیں، لیکن سیف الملوک یہ محض ایک کتاب نہیں ہے۔ میں جذباتی وابستگی سے بالا تر ہو کر، میں حقیقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر، میں تحقیق کی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ سیف الملوک محض کتاب نہیں بلکہ ذکر ہے، تصنیف نہیں عبادت ہے، محض شاعری نہیں بلکہ اس میں خوبصورت سلیقہ اظہار ہے، محبت کی فراوانی ہے، اور سیف الملوک لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی ایک بہترین دستاویز ہے۔ حضور میاں محمد بخش علیہ رحمہ آپ کی اس مشہور کتاب کے لیے اگر میں 2 جملے کہوں کہ آپ نے پارائے جگر سے لفظ اور اشک کے چشم سے حرف تراشے، تب جا کر سیف الملوک معرض ظہور میں آئی۔ سیف الملوک کے ساتھ ساتھ آپ کی دیگر کتب بھی بڑی عالی شان ہیں۔ تحفہ رسولیہ ہے، تحفہ میراں ہے، تذکرہ مقیمی ہے، اور سب سے بڑھ کر عقائد پر جو آپ کی کتاب ہے ہدایت المسلمین۔ جب نجد کے صحرا سے ایک فتنہ اٹھا، جس فتنے نے مسلمانوں کے خرمن ایمان کو خاکستر کرنا چاہا، تو بر صغیر میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مولانا احمد رضا علیہ رحمہ کا علمی کام بعد کا ہے، اعلیٰ حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا علمی کام بعد کا ہے۔ اس فتنہ کا علمی تعاقب بر صغیر میں اگر کسی شخصیت نے کیا تو حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کی ذات والا تبار ہے۔ آپ شریعت اور طریقت کا مجمع البحرین تھے، اور اگر آپ کی سیف الملوک پڑھی جائے، سیف الملوک کے بعد اشعار پڑھتے ہوئے قاری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آپ نے یہ اشعار کھڑی کی زمین پر بیٹھ کر نہیں لکھے۔ آپ بظاہر کھڑی میں تھے لیکن روح عرش بری پر تھی۔ آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں، شہپر جبریل تھا، لبوں پر لفظ نہیں، جنت کے پھول تھے۔ آپ نے اس خوبصورتی کے ساتھ سیف الملوک کو لکھا۔ آپ علیہ رحمہ کا سالانہ عرس 7 ذی الحج کو محکمہ اوقاف آزاد کشمیر کے زیر اہتمام دربار عالیہ کھڑی شریف میں منعقد ہوتا ہے۔ نتاج و تخت میں ہے
نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔